اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله لسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم اور کون ہے جو اعراض کرتا ہے عن ملت ابراہیم دین ابراہیم سے، الا ہاں مگر من وہی شخص اعراض کرتا ہے سفیہ نفسہ جس نے بے وقوف بنایا ہو اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ البتہ تحقیق ہم نے انہیں چنا، فی دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ ابراہیم، فی الآخرت آخرت میں، لمن الصالحین البتہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه جب کہا ان سے ان کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، قال آپ نے فرمایا، اسلم تو میں فرما بردار بن گیا، لرب العالمین سارے جہانوں کے پالنے والے کے لیے۔ ووصى بها اور اسی کی تاکید کی ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہے اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا ہے، لکم الدین تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن تو پھر نہ موت آئے تمہیں، الا مگر وانتم مسلمون اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ ام کنتم کیا تھے تم، شہداء حاضر موجود، اذ حضر جب کہ آ گئی یعقوب الموت و یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال لبنیہ جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس کی تم بندگی کرو گے، عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا انہوں نے کہا، نعبد ہم بندگی کریں گے، عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ آبائک اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی، جو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام تھے، الہ واحدن جو ایک ہی معبود ہے، اکیلا الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ وہ ایک جماعت تھی، قد خلت تحقیق جو گزر چکی، لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم جو تم نے کمائی کی، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے، عما کانوا یعملون اس بابت جو وہ کرتے رہے،
وقالوا اور کہا ان لوگوں نے کونوا ھوداً و نصارا تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی تہتدوا تب تم ہدایت والے ہوگے۔ قل آپ کہہ دیں بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ ملت دین ابراہیم حنیفہ جو ابراہیم یکسو تھے، وما کان من المشرکین اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ آپ نے کعبۃ اللہ کو تیار کیا، اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لگا کے بنیادوں سے اٹھا کر اس کی چھت تیار کر دی، اور آپ کی پاؤں میں پتھر جیک کا کام دیتا تھا۔ اللہ کی شان سے آپ نے باپ بیٹا نے 25 دن میں یکم ذی قعدہ کو آپ نے بیت اللہ کی تعمیر شروع فرمائی، اور 25 ذی قعدہ کو آپ نے اس کی تعمیر مکمل کر دی۔ جو ابھی ذی قعدہ کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا گزرا ہے، اس مہینے میں حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، 25 دن میں تعمیر مکمل کر دی۔ اور جو آپ نے تعمیر مکان اور وہ کمرہ تعمیر کیا جس کو کعبہ کہتے ہیں، اس کی پیمائش چاروں سمتوں سے دیواریں 44 فٹ تھیں اور دیواروں کی بلندی 50 فٹ تھی۔ اور کعبہ اس کا نام بھی اسی لیے ہے کہ کعبہ لغت میں اس مکان کو کہتے ہیں جو بلند ہو، المکان المرتفع، بلند مکان کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اور کعبۃ اللہ کی یہ تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس میں کچھ تبدیلی کرنا پڑی کہ آپ کے زمانہ میں جب بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، جب آپ کی عمر کم و بیش 35 سال کی تھی، تو اس وقت فنڈ کی کمی کی وجہ سے 11 فٹ اس کا حصہ بار کر دیا گیا، اور اس کو آج کل گولائی میں وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کا ہی حصہ ہے، لیکن فنڈ کی کمی کی وجہ سے حضور کے زمانہ کے اندر مشرکین نے اس کو تعمیر کیا تھا، چونکہ وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے اور وہ مجاور تھے، بیت اللہ کے خدمت گزار تھے، تو انہوں نے حلال پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جتنے پیسے تھے اس سے تعمیر کی، اور جو بچ گئی جگہ اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب گویا جو جگہ بچ گئی ہے وہ 33 فٹ اس سمت میں دیواریں دونوں 33 فٹ رہ گئی ہیں، کیونکہ 11 فٹ حتیم کی جگہ باہر چلی گئی ہے۔ تو اب 2 دیواریں بیت اللہ شریف کی جو شمال و جنوب میں ہیں، یہ 33 فٹ کی آج کل جو دیواریں ہیں، اور جو اس کی مشرق و مغرب کی دیواریں ہیں ان کی چوڑائی وہی 44 فٹ ہے، اور بلندی اب بھی 50 فٹ ہے بیت اللہ شریف کی۔ تو آپ نے اس کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا، اور اللہ نے کعبۃ اللہ کو بڑی عظمت سے نوازا، بڑا درجہ اور مقام اللہ نے اس کا رکھا ہے۔ لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مقام ہے، آپ کی جو شان اللہ نے رکھی ہے، وہ اس قدر بڑی ہے کہ جس جگہ حضور دفن ہیں، آپ کا روضہ اقدس اہل علم کہتے ہیں
کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ درجہ حضور کے روضہ پاک کا ہے کہ جو مٹی حضور کے جسد عطر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کا درجہ کعبۃ اللہ، یہاں تک کہ عرش اور کرسی سے بھی زیادہ بڑا درجہ اللہ نے اس کو دیا۔ یہ حضور کا مقام ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، حضور چونکہ ملت ابراہیم پر ہیں، ہمارا دین ملت ابراہیم ہے، اس لیے اس کے بارے میں فرمایا کون ہے جو یرغب، اعراض کرے، منہ پھیرے، اب ملت ابراہیم، دین ابراہیم سے، الا من، مگر وہی ہو سکتا ہے صفحہ نفسہ، جس نے بے وقوف بنا لیا ہو اپنے آپ کو، یعنی حد درجے کا جو انسان بے وقوف ہو وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، آپ کی ملت سے منہ پھیرے گا، ورنہ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان آپ کی ملت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے چنا انہیں دنیا کی زندگی میں، دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا، اسی کو کہا کہ چنا ہم نے اس کو، اور اسی کی برکت تھی کہ سارے مذاہب والے کہتے کہ حضرت ابراہیم ہمارے تھے، ہم ان کے پیروکار ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ آپ کو اللہ نے بہت درجہ دیا تھا اور آپ کو کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں چن لیا تھا دنیا میں، لیکن حضور سے مرتبے میں بڑھ نہیں سکتے، درجے اور مرتبے میں حضور سب سے اونچے ہیں، آپ کے بعد پھر درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک یہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ اللہ کے نیک بندوں میں سے شمار کیے جائیں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کہ اے ابراہیم تابع دار ہو جا، ہمارا فرما بردار بندہ بن جا۔ پہلے سے فرما بردار تھے اور اپنی فرما برداری تابع داری کے کمال کو پہنچ گئے۔ پہلے جیسے بیان ہوا کئی آزمائشوں سے گزرے، پہلے وطن کو چھوڑا، پھر بیٹا اللہ نے ادھیڑ عمر میں دیا، اس کو بیابان میں چھوڑا، پھر جب وہ جوان ہوا تو اس کو ذبح کر دینے کا حکم ہوا اور ذبح کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ یہ بڑی آزمائشیں، یہ تابع داری کا کمال تھا۔ قال اسلمت، آپ نے فرمایا کہ میرے پروردگار میں نے تابع کر دیا اپنے آپ کو لرب العالمین، جو رب ہے سب جہانوں کا، اس کے لیے۔ ووصى بها، اسی ملت ابراہیم پر قائم رہنے کی تاکید کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے 5 کا تاریخ میں ذکر آتا ہے، 2 کا ذکر قرآن میں اور 3 کا تاریخ میں۔ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، پھر مدین تھے، پھر مدائن تھے، پھر قیدار تھے۔ یہ 5 کا ذکر موجود ہے، 2 قرآن پاک میں مذکور ہیں اور 3 تورات انجیل میں ان کا بیان ہے۔ اپنے بیٹوں سے ابھی آپ نے یہی وصیت فرمائی تھی۔ وہ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی اپنی اولاد کو یہی تعلیم دی، یا بنیا کہ میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، یعنی اسلام کو تمہارا دین اللہ نے بنا دیا۔ فلا تموتن، تو نہ تمہیں موت آئے، نہ تم مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی فرما برداری کی حالت میں تمہاری موت آئے، اللہ کی نافرمانی کی موت تمہیں نہ ملے۔ یہ اپنی اولاد کو نصیحت کی، اور یہی ہر مسلمان کی کوشش ہونا چاہیے، اس کی زندگی ہمیشہ دین پر گزرے اور موت بھی اس کی دین پر ہو۔ اور ایک حدیث میں حضور نے اس کا فارمولہ ارشاد فرما دیا، فرمایا جیسی تم زندگیاں گزارو گے ویسی تمہاری موت آئے گی، اور جیسی موت تمہاری آئے گی ویسا تمہارا حشر ہوگا۔ تو اگر موت ایمان دین کی چاہتے ہیں تو پھر زندگی بھی دین والی بنانی ہوگی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر چلنے کو کہا، عیسائی کہتے انہوں نے عیسائیت پر چلنے کو کہا،
اور اسی طرح مشرک کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، یہ دوسرے مقام پہ ارشاد ہے۔ تو اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ انہوں نے آخری وقت میں وصیت وہ بیٹوں کو یہ کی کہ یہودیت پہ قائم رہنا، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب آگے یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال لبنی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے وصیت فرمائی، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بیٹوں کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو بیٹوں نے کہا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادا کا جو معبود ہے، جو الہ ہے مشکل کشا، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ باپ دادا کون تھے؟ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ اور وہ الہم واحدن، اکیلا الہ ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی بھی شریک حصے دار نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، فرمایا ان کے بیٹوں نے تو کہا کہ ہم اس رب کے فرما بردار بنیں گے، یعنی مسلمان بن کر رہیں گے۔ انہوں نے تو یہودیت کا نہیں کہا، عیسائیت کا نہیں کہا، انہوں نے تو کہا کہ تم اسلام پر مرنا، اور اولاد نے بھی یہ اقرار کیا کہ ہم مسلمان رہ کر کے مریں گے۔ تلک امتن، یہ ایک امت تھی، جماعت تھی انبیاء کی، قد خلت، تحقیق جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ رہا جو انہوں نے کمائی کی، اس کا فائدہ انہیں ملے گا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تم جو کرو گے تمہارا اس کا فائدہ تمہیں ملے گا، تمہارے لیے جو کچھ تم کمائی کرو گے اس کا فائدہ تم اٹھاؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہ تم سے پوچھا جائے گا اس بابت جو وہ کرتے رہے، یعنی جو انہوں نے کام کیے اس کی پوچھ گچھ تم سے نہیں، ہر ایک انسان اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا، یہودی کہتے کہ تم سب لوگ یہودی بن جاؤ، اور عیسائی کہتے تم عیسائی بن جاؤ، پھر ہدایت والے ہو گئے کہ یہودی کہتے یہودیت کے سوا کوئی سچا مذہب نہیں، عیسائی کہتے عیسائیت کے سوا کوئی سچا نہیں ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا، اور کہنے لگے وہ لوگ کہ تم ہو جاؤ یہودی، یعنی یہودی کہتے لوگوں کو یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہو نصارہ کہ تم نصارہ بن جاؤ، تہتدوا، یہ لوگوں کو یہ تاثر دیتے تھے کہ ہمارے دین میں ہدایت ہے، اس لیے جو یہودی بنے گا وہی ہدایت پائے گا، عیسائی کہتے جو عیسائی بنے گا وہی ہدایت والا ہے، اس کے باہر کوئی ہدایت نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، نہ یہودیت سچا دین ہے نہ عیسائیت ہے، اب وہ ختم ہو چکے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، بل ملت ابراہیم، اب جو دین چلے گا وہ دین ابراہیمی ہے، حنیفہ، جو ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے اللہ کی طرف، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تم لوگ شرک کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین مشرکانہ نہیں تھا، وہ شرک سے کوسوں دور تھے، انہوں نے شرک کے خلاف سخت محنت کی، اسی وجہ سے انہیں جلا وطن ہونا پڑا، بے گھر ہونا پڑا، رشتے ناتے سب چھوڑنے پڑے کہ وہ اللہ کی توحید کے داعی تھے اور شرک سے نفرت کرتے تھے۔ تم شرک کر کے کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، فرمایا دین ابراہیمی پر مسلمان ہیں جو توحید پر چلتے ہیں اور شرک سے بیزار رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا